ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اعصابی کمزوریوں کی، اور اعصابی کمزوریوں کی ایک بیماری ہے نیوروپیتھی. اس حوالے سے ڈاکٹر لطیف میاں سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالیہ عابد صاحبہ بھی موجود ہیں، جو کہ ایک پینٹر ہیں اور وہ اس تکلیف کا شکار ہیں. آج ان سے ہم کچھ اور مزید باتیں کرتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی عالیہ عابد صاحبہ، کیا صورتحال ہے؟ آپ کی پینٹنگز کی نمائش اب دوبارہ کب ہوگی؟ یہ کافی سالوں کے بعد ہوگی. ویسے تو میں مطلب گروپ ایگزیبیشن میں حصہ لیتی رہی تھی، لیکن پھر میں پاکستان سے باہر چلی گئی. پچھلے 5 سالوں سے میں پاکستان سے باہر ہوں، آتی جاتی رہتی ہوں. اب میں نے سوچا کہ جب اب میں واپس آئی ہوں، اسپیشلی مجھے پاکستان کے حالات نے اتنا شاکڈ کیا ہے کہ میں پینٹنگ بنانے پہ مجبور ہو گئی دوبارہ. خدا کا شکر ہے کسی بہانے بھی میرا برش اٹھا میرے ہاتھوں میں آیا، اور اب جو میں پینٹنگ بنا رہی ہوں، جو ایگزیبیشن ہوگی، وہ پیورلی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کے حالات کیا ہیں. دیٹس اے میسج وچ آئی ایم گوئنگ ٹو کنوے فار ایوری پرسن. یہ وہ احساس ہے جس کی وجہ سے آپ آپ اپنی پکچر ایک ڈپکٹ کرتی ہیں اور اس کو پینٹنگ میں اس میں رنگ بھر دیتی ہیں. بالکل. اچھا عالیہ صاحب، آپ کی جو تکلیف ہے وہ آپ کے اس احساس سے ہی تعلق رکھتی ہے، اعصابی تکلیف ہے. آپ کے اس کام میں وہ کس طرح دشواری پیدا کر رہی ہے؟ یہ دشواری اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ مطلب آئی ایم ناٹ مطلب میں بالکل اپنے آپ کو جیسے لوگ ایک دم چل سکتے ہیں، میں اس طرح نہیں چل سکتی. میرے پیروں میں تکلیف ہے، اور دس از جسٹ بٹوین مائی فلیش اینڈ مائی سول. میں فیل کرتی ہوں کہ جیسے جب میں کھڑی ہوتی ہوں چلنے کے لیے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت چھوٹے چھوٹے کنکر سے ہوتے ہیں وہ میرے پیروں کے بیچ میں اور اسکن کے بیچ میں. تو جب میں کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جو مجھے چل نہیں دیتی. اور میرا بیلنس سب سے زیادہ جو ہے وہ میرا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے چلنے میں. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ابھی جو بات کی وہ ہم کر رہے تھے کہ سوئیاں چبھنا، اب انہوں نے اسے کنکریاں کہہ دی ہیں کہ وہ چبھ رہی ہیں. نہیں، ایکچولی سوئیاں نہیں ہیں. ہاں، یہ ذرا تھوڑا سا ہم جب ڈیفائن کریں ان کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے مجھے، کیونکہ نیوروپیتھی کی آپ نے مختلف اقسام بتائی ہیں. بیماری جو ہے اپنی مختلف بھیس بدل کے آتی ہے، ایک سٹیٹ بھیس سے نہیں آتی. جو ان کی ہم نے ہسٹری لی، جو ہم نے دیکھا، تو اس سے ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ ان کو نیوروپیتھی ہے. نیوروپیتھی بھی کی اقسام ہے. ایک ہوتی ہے کرونک انفلیمیٹری ڈی مائلینیٹنگ پولی نیوروپیتھی، کہ اعصاب کی ایک پرانی تکلیف ہوتی ہے. یہ اکثر ان خواتین میں ہوتی ہے 30 40 50 کے لگ بھگ ہوتی ہے. یہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے جس میں سے مریض کی اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے. ہم اس سے ہسٹری لیتے ہیں، ہم نیورولوجیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں کہ کیا ہے. پٹھے اس کے کہتے ہیں، ریفلیکسز جو ہیمر ہوتا ہے اس سے ہم چیک کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ٹیوننگ فورک ہوتا ہے، اس سے ہم اعصاب چیک کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس کامن پن ہوتی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعصاب کیسے کام کر رہے ہیں. ہم پھر ان کی جوائنٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایک رائے بناتے ہیں کہ کیا ہے. ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے، انہوں نے ضرور کروایا ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں EMG نرو کنڈکشن. اس سے ہم کو معلوم پڑتا ہے. اگر اس سے بھی معلوم نہ پڑے تو پھر کمر کا پانی نکالتے ہیں. اچھا، آپ کے یہ دونوں ٹیسٹ ہوئے عالیہ صاحبہ، EMG اور کمر کا پانی نکالنے والے ٹیسٹ؟ کمر کا پانی نہیں ہوا ہے، لیکن EMG ٹیسٹ میرے تقریباً 3 بار ہو چکے ہیں. EMG ٹیسٹ ہوئے ہیں. اچھا، ان کی ریزلٹس کیا آئے؟ ان کے ریزلٹس میں ایسے تو کچھ بھی نہیں آیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا پورشن ہے یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا جو اس میں شو کر رہا ہے. ادروائز تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب ڈاکٹرز آغا خان میں اور لیاقت نیشنل میں جب میں نے وہاں ان لوگوں کو دکھایا، تو ان لوگوں نے دیکھ کے یہی کہا کہ جب اس میں نہیں آ رہا ہے EMG ٹیسٹ میں، تو ہم اپنی طرف سے ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ سینسری نروس نیوروپیتھی ہے. مطلب جو اوپر سے دکھائی نہ دے، سمجھ میں نہ آئے، وہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک I don't know this is right or not. جی ڈاکٹر صاحب، ان کی بھی بات صحیح ہے. سینسری نیوروپیتھی، ان کی بھی رائے صحیح ہے کہ جو میرا اندازہ ہے ایگزامینیشن کرنے کے بعد تو رائے قائم ہوگی، رپورٹس دیکھنے کے بعد قائم ہوگا، پورا ہسٹری لینے کے بعد قائم ہوگا. میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ جو انفلیمیٹری ڈی مائلینیٹنگ پولی نیوروپیتھی پرانی چلتی ہے، اس میں کافی پرسنٹ میں EMG نارمل آتی ہے. اچھا، نارمل آتی ہے EMG. ضروری نہیں ہے کہ EMG آئی سینسری نیوروپیتھی ہے. ہم کوریلیٹ کرتے ہیں ہسٹری سے
نیورولوجیکل ایگزامینیشن سے، ای ایم جی نرو کنڈکشن سے اور کامن پروبیبلٹیز سے. تو ان کے صورت میں میرا خیال ہے کہ ان کو اسٹیرائڈس کے کورس تھوڑے سے چلنے چاہیے. اگر اس سے رسپونڈ نہیں ہوتا، اسٹیرائڈس کے اپنے نقصان بھی ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور کرتی ہیں، ویٹ گین کراتے ہیں، سائیکوسس میں لے جاتا ہے پیشنٹ کو، ہم مانتے ہیں اس کے نقصان آتے ہیں، لیکن اسٹیرائڈ ایک لائف سیونگ ڈرگ بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں. اگر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ٹریٹمنٹ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا امپرومنٹ نہ ہونا چاہیے. اچھا عالیہ صاحبہ، یہاں پر بات ہم کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کروائے، آپ کا یہ نہیں آیا، آپ کو سینسری نرو نیوروپیتھی کا مرض ڈائگنوز کیا گیا. عالیہ صاحبہ، آپ کی جو ادویات ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب نے کچھ افیکٹس بتائے تھے، وہ آپ کی زندگی پہ اس کے اثرات ہیں ادویات کے کیا ہیں، وہ مجھے ذرا بہت زیادہ ہیں فائزہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دواؤں میں بہت زیادہ نشہ ہوتا ہے. جیسے میں آج کل 2100 mg پہ نیوپینٹین گیباپینٹین پہ چل رہی ہوں. 2100 کا مقصد یہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک انسان جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کا بیلنس ٹوٹلی آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اتنا ڈراؤزینس فیل کر رہا ہوتا ہے، اتنا کہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ریئلی اس دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. اور وہ کتنی دفعہ اٹھے گا اور لیٹے گا اور پھر اٹھے گا، اٹھنے کی کوشش کرے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیسے 10 بجے اٹھ گئے تو آپ 11 بجے تک آپ اپنا بستر چھوڑ سکتے ہیں. یہ ایک بہت تکلیف دہ مراحل ہے اس دوا کے اثرات کا. اس سے پہلے آپ کی زندگی کیا اس سے زیادہ ایکٹیو تھی جو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ فائزہ، میں بہت ایکٹیو تھی، اور اللہ کا شکر تھا کہ میں اتنی ایکٹیو تھی کہ یہاں پاکستان میں میرا ایک بہت بڑا نام ہے عالیہ عابد ایک آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے، اور مجھے پاکستان کا آرٹسٹ ہونے کا سب سے بڑا ایوارڈ ساتھ ایوارڈ بھی دیا گیا ہے، اور مجھے بے شمار ایوارڈ ملے ہیں. لیکن میں اپنی اس دنیا سے بالکل الگ ہو گئی تھی پچھلے 2-3 سالوں سے. صرف بیماری نے متاثر کیا. مطلب اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ آپ ہر وقت جب آپ ایسے فیل ہی نہیں کرو گے کہ آپ اٹھ کے کوئی کام کر سکو، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آپ پہ ایک نشے کی کیفیت ہے. مجھے نہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر یہ صحیح محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کہ جی آپ کی ڈوز اتنی آگے لے جائیں، اتنا انکریز کر دیں آپ کی ڈوز کو کہ وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں ایوری 5 ڈے. اچھا، میں یہاں پر آپ کی بات روک کے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھوں گی. دوا ڈاکٹر بڑھاتے ہیں، مریض کوشش کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ دوا مریض ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق نہیں لی تھی تو شاید ان کی بیماری بڑھی ہے اور انہیں آپ مزید دوا بڑھانی پڑی. یہ صحیح تھا دوا بڑھانا؟ اور اگر ہم ایڈوائس کے اکارڈنگ دوا نہ لیں تو ہمارے لیے کتنے نقصان ہیں؟ ڈاکٹر جو ہے مریض کا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر کو اس سے ایک پروفیشنل آنیسٹی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مریض ٹھیک ہو اللہ کے حکم سے. اور جہاں تک انہوں نے گاباپینٹین کی بات کی، اس کی تو ایفیکٹو ڈوز 900 سے شروع ہوتی ہے اور ہم 2500-2600 اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. یہ تو ابھی 1200 پہ ہیں. 3600 پر ہیں آپ. ابھی تو یہ 1200 پہ ہیں. نہیں، 2100. اچھا دیکھیں اس کے اثرات ہیں، میں مانتا ہوں، خاص طور پر خواتین میں ڈراؤزینس آ جاتی ہے، تھکاوٹ کی کمی آ جاتی ہے، اور ہمارے پاس اب الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس 2 راستے ہیں. آپ کی بونز ویک ہوتی ہیں، اتنی فریجائل ہو چکی ہیں میری بونز، آپ بلیو کرو میری تو بچپن سے بہت زیادہ فریجائل تھی، اب وہ اتنی ہو چکی ہیں کہ میں جیسے پیر رکھتی تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیر ٹوٹ جائیں گے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن آپ ایک بات بتائیے، میں اس لیے آپ بڑی تکلیف اپنی دوا سے ریلیٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ دوا تو آپ کی تکلیف ختم کرنے کے لیے، آپ کی تکلیف دوا سے پہلے کیا تھی اور دوا کے بعد کیا ہوئی، ذرا مجھے آپ وہ بیان کریں. اچھا میں دیکھو یہ بتاؤں فائزہ کہ جب مجھے یہ بتایا گیا، جب میں نے یہاں آغا خان میں دکھایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پہلے تو یہ کہ آپ ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہو جائیں، پھر ہم آپ کو ہاسپٹل میں ہی دے کے اتنا آپ کو آگے کر لیں گے. لیکن میں ایڈمٹ نہیں ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے لکھ کے دیں اور میں اس حساب سے کام کروں گی. تو ان لوگوں نے جب مجھے دوا دی تو پہلے پری گیبلن دی. پری گیبلن سے یہ شوٹ اپ کر گیا میرا پین بہت زیادہ. اچھا آپ پین کا ذکر کر رہی ہیں، پہلے تکلیف تھی کیا؟ ویسے یہ تکلیف اس طرح شروع ہوئی تھی کہ شروع میں نا میں جب جاتی تھی، بہت زیادہ ایکٹیو تھی، بہت سوشل لائف تھی میری، تو میں جاتی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیلنس نہیں ہے چلنے میں. اوکے، یہ سب سے پہلی چیز جو میں نے فیل کی وہ میرا بیلنس آؤٹ ہونا تھا.
میں فیل کرتی تھی کہ میرا بیلنس ٹوٹلی آؤٹ ہو چکا ہے اور مجھے سہارا لینا پڑتا ہے چلتے ہوئے. وہی احساس ختم ہو گیا تھا. بالکل بالکل. تو اس کے بعد پھر میں اور تھوڑی تھوڑی تکلیف میرے پیروں میں بڑھ گئی تھی بہت زیادہ. اور بعض وقت تو میں بتاؤں جو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شاید ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے نیوروپیتھی سے ہو رہا ہے, لیکن سم ٹائمس آئی ایم ناٹ ایگریڈ فار دیٹ, کیونکہ میں فیل کرتی ہوں کہ مجھے اتنا اسکن انفلیمیشن ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے کہ کسی ٹائم پہ میں جا کے ایک دم سے ڈیٹول لیتی ہوں اور ڈیٹول کے پانی سے تھوڑا سا کسی اس سے کاٹن سے لے کے اور کافی دیر تک میں صاف کرتی ہوں. اگر یہ انفلیمیشن انٹرنلی ہے تو وہ اس سے ختم کیسے ہو جاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, مجھے کچھ حد تک, مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ حد تک اس میں نفسیاتی اعصاب بھی شامل ہو رہے ہیں جو کہ بیماری کے ساتھ ہے. انسان کو سر درد ہو جائے اس سے بھی بے چین ہو جاتا ہے, اس سے بھی اس کو بیزاری آ جاتی ہے. یہ تو ویسے ہی آرٹسٹ ہیں, یہ تو قوم کا سرمایہ ہیں, تو ان کا تو خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے. تو قومیں زندہ قومیں اپنے سرمایہ کا حفاظت کرتی ہیں, تو ہم سب لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں, سرکاری سیکٹر میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, ان کو داخل ہونا چاہیے. جو ہم پہلے وجوہات تلاش کر چکے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جس کا علاج موجود ہو. تھائرائیڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہے, وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کوئی اور آرگن کی ڈیزیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے, نیوروپیتھی ہو جاتی ہے, سینسری نیوروپیتھی ہے. وجہ تو معلوم ہونی چاہیے کیوں ہے. اندازے سے ہم بات کر رہے ہیں, وجہ معلوم ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کا علاج بھی پھر نکل آئے گا. تو میرا ان کو مشورہ یہی ہے کسی انڈور میں داخل ہوں اور پراپر ان کا سارے انویسٹیگیشنز ہوں, انشاءاللہ تشخیص ہو جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب اچھا نہیں عالیہ صاحبہ, میں اصل میں یہاں پر ایک بات کو ختم بھی کرنا چاہ رہی تھی. تشخیص جو کی گئی سینسری نیوروپیتھی وہ میرے لیے بھی ایک نئی بیماری تھی, ٹھیک ہے, اور اس تشخیص سے جو ہم نے بات سامنے آئی وہ یہی تھی کہ آپ کی وہ تکلیف ریزیمبل کر رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی اسٹیج پہ پہنچ کے ایک بیماری کو ڈائگنوز کر لیتے تو ہم مزید اس بیماری کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے اس اسٹیج پہ, جس میں آپ اپنے مختلف جس میں آپ نے شکایتیں کر رہی ہیں. تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ اس کو داخل ہو جائیں اور اپنا پراپر تشخیص کروائیں. جی یہ تو ہمارا اثاثہ ہے نا, ہمیں کوشش کرنی پڑی ان کی حفاظت کرنے کی. یہ تو آرٹسٹ ہیں اور ان کے لیے تو ہماری ڈیوٹی ہے. زندہ قومیں دیکھیں اپنے ہیروز کی کس طرح کرتی ہیں. ہاں, لیکن ہم آج سینسری نیوروپیتھی پہ بات کر رہے تھے, نیوروپیتھی کے احساس والے جو اعصاب والی جو بیماری ہے اس پہ بات کر رہے تھے, تو ہم نے آپ کو ایز اے ریفرنس کیس یہاں بلایا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اعصاب کے بارے دوبارہ ریپ اپ کرنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اعصاب کی بیماری اسی طرح سے کمپلیکیشنز کے ساتھ ہوتی ہے, تو اب ہم کس طرح سے اچھے طرح سے گزاریں زندگی. اعصاب کی بیماری ہو یا کوئی دوسری بیماری ہو, اس کی اپنی کمپلیکیشنز آتی ہیں. سب سے پہلے مریض جو حساس ہوتا ہے وہ تھوڑا جھن آ جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو مایوسی طاری ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میرے کچھ حل نہیں ہو رہا, کچھ اس کا علاج نہیں ہو رہا, ڈاکٹر میرے کو توجہ نہیں دے رہا, کچھ لوگ میرے کو علاج صحیح نہیں, ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے اس کو تھوڑی فیلنگ ہو جاتی ہے. دوسرا, بیماری کی اپنی پیچیدگیاں ہیں, اگر اس کو وقت پر علاج نہ کیا جائے, اس کی وقت پر تشخیص نہ کی جائے تو وہ بڑھتی جاتی ہے. بعض بیماریاں ایسی ہیں, بہت پرسنٹیج کم ہے, جن کا علاج لمبا ہے یا جن کا علاج ہم تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی بیماری وہ ویسی والی نہیں ہوگی. عام بیماریاں جو عام چیزیں پریزنٹ کرتی ہیں ان کا اچھا علاج موجود ہے. انشاءاللہ ان کا بھی ایسے ہی ہوگا اور اللہ کے فضل سے دوبارہ اپنے کام میں پھر لگ جائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہم آج اپنی بات مکمل کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ عالیہ عابد صاحبہ صحت مند زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہو جائیں. اور دیکھیں, آپ نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ آئسولیٹ ہو گئی تھی, تو آپ دوبارہ سے آپ زندگی کی طرف آئیں, تو اٹ شوز کے علاج ہو رہا ہے اور مزید تشخیص کی ضرورت ہے ابھی, ٹھیک ہے. اس میں دیکھو ایک دخل یہ نہیں تھا کہ صرف میری بیماری تھی, اس میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی تھی جو بیچ میں آئی. وہی ہم سائیکیٹری بات کر رہے تھے, اسی میں جو آیا ہے اس نے مجھے اور زیادہ بہت زیادہ آئسولیٹ کیا. عالیہ صاحبہ آج آپ نے میرے اسٹوڈیو میں آ کے مجھے اعزاز بخشا, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم آپ کو مزید کبھی کسی اور پروگرام میں ضرور انوائٹ کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم مزید کسی اور بیماری کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ناظرین, ہم نے آج بات کی احساس کی اس بیماری کا جس کو نیوروپیتھی کہا جاتا ہے. اعصابی بیماریوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نہ صرف احساس
کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ہماری نفسیاتی صحت کو بھی متاثر کرتی ہیں. اس لیے اس بیماری کا علاج بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن علاج جب ہو جائے تو انسان ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے. اس میسج کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں. اپنی رائے اور آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.